اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ السلام علیکم، آپ سب کو ایک مرتبہ پھر القرآن مرشدین میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ ہم نے اس چینل پہ باطنی آنکھ پہ بہت بات کی ہے اور کافی سارے ویڈیوز ابھی بھی باطنی آنکھ کے متعلق پڑے ہوئے ہیں اور بات آج بھی اسی پہ ہوگی، لیکن آج تھوڑی مختلف بات ہوگی کیونکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ صرف تھمبنیل دیکھ کے اور تھوڑا انٹرو دیکھ کے اور کمنٹ کر دیتے ہیں۔ میں سب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ ویڈیو کو پورا تو دیکھیں، پورا سنیں سمجھیں۔ جب آپ پورا دیکھتے نہیں سمجھتے نہیں، صرف تھمبنیل کو دیکھتے ہوئے آپ چینل پہ آتے ہیں، پھر 30 سیکنڈ یا 1 منٹ کا ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ خود ہی اپنے حساب سے ایک ڈھانچہ تخیل بنا لیتے ہیں اور پھر سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے ہمیں بتایا ہی نہیں کہ باطنی آنکھ کھولنے کا وظیفہ کیا ہے۔ حالانکہ ہر ویڈیو میں یہ بتاتا ہوں کہ باطنی آنکھ کیا ہے اور اس کو کھولنے کا کیا طریقہ ہے، ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں، لیکن ہر ویڈیو کے کمنٹ میں اس قسم کے لوگ آ جاتے ہیں۔ میں آپ سب کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، چاہے وہ میرا چینل ہو یا کوئی بھی، لوگوں کی ایک عادت ہوتی ہے کتاب رکھنے کی، پڑھتے نہیں ہیں۔ کتاب لیتے ہیں، پھر اس پہ تاریخ بھی لکھتے ہیں، کہاں سے لیا وہ جگہ بھی لکھتے ہیں، اپنا نام بھی لکھتے ہیں، اس کے بعد اس کی فہرست پڑھتے ہیں، پہلا چیپٹر تھوڑا پڑھ کے پھر وہ لائبریری کی زینت بن جاتی ہے وہ کتاب۔ بالکل اسی طرح یوٹیوب پہ بھی کچھ ایسا ہی چل رہا ہے، لوگوں میں ربط اور کنسسٹنسی، ٹھہراؤ یہ رہا ہی نہیں ہے۔ اس کی سب سے جو بڑی وجہ وہ یہ آج کل کے دور میں یہ جو ریلز ہیں، یہ جو آپ کے موڈ سوئنگز کرتے ہیں، ریلز آپ دیکھتے رہتے ہیں، کبھی خوشی کا چل رہا ہے، کبھی کہیں نیوز آ رہی ہے، پھر نیوز سے اٹھتے پھر انٹرٹینمنٹ سے پھر کوئی دکھ کی خبر آ گئی، دکھ کی خبر کے بعد پھر کوئی فحاشی آ گئی، تو آپ کا ایک تو ٹیمپرامنٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا ہے۔ لوگوں کا ٹیمپرامنٹ اور کنسسٹنسی، یہ دو چیزیں ڈسٹرب ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے یوٹیوب پہ آتے ہیں، تھوڑا سن کے چلے جاتے ہیں، اتنی ان میں برداشت ہی نہیں، تھوڑا سنا خود ہی تخیل بنا لیا اور خود ہی اس کے بارے میں بات بھی کر لی کہ یہ ایسا بندہ ہے، پھر کمنٹ آ جاتے ہیں۔ آج کا یہ ویڈیو میں ایک مرتبہ پھر تھوڑا باطنی آنکھ پہ بات کروں گا۔ دیکھیے، باطنی آنکھ اس آنکھ کو کہا جاتا ہے جو آپ کے اندر کی آنکھ ہے۔ ایک ظاہری آنکھ سے ساری دنیا دیکھ رہے ہیں آپ، باطنی آنکھ سے باطنی دنیا دیکھیں گے، اور باطنی دنیا ٹوٹل روحانیت میں چھپی ہے، علم میں چھپی ہے۔ یہ بات آپ ذہن نشی کر لیں۔ سب سے پہلے باطنی ایک اور بات میں بتا دوں، باطنی آنکھ کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ جن، پری، حور یا ایسی امزاد مخلوقات دیکھیں گے یا مستقبل کی کہانیاں، خواب، ایسی کچھ بھی نہیں ہے۔ باطنی آنکھ کا مطلب ہے آپ کو علم آ جائے۔ اب جب علم آ جاتا ہے، مثال کے طور پہ آگ ہے، جب آپ آگ میں ہاتھ ڈالتے ہو تو آپ کا ہاتھ جلتا ہے۔ اب یہ کیسے آپ کو پتہ چلا؟ اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو آپ نے مشاہدہ کر کے دیکھا، آپ میں سے شاید کوئی ایسا ہوگا جس نے ہاتھ ڈالا ہوگا، آپ نے مشاہدہ تو نہیں کیا، لیکن ہیومن ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ یہ مشاہدہ ہوا تو پتہ چل گیا اور آپ کو بتایا گیا۔ مختلف آپ کی جو سوشلائزیشن ہوئی ہے بچپن سے لے کے، آپ کو بتائی گئی ہیں ایسی چیزیں کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا۔ اب یہ علم آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس یہ معلومات ہے کہ آپ آگ میں ہاتھ ڈالیں گے، یہ علم ہے آپ کے پاس،
تو کیا علم آیا؟ اب علم آ گیا تو آپ اب مستقبل کا بتا رہے ہیں. کسی کے پاس گئے اور بولا آپ نے کہ اگر اس آگ میں ہاتھ ڈالو گے تو ہاتھ جلے گا آپ کا. اب یہ مستقبل کی آپ کہانیاں نہیں بتا رہے ہیں، آپ ریزننگ بتا رہے ہیں. تو باطنی آنکھ میں ریزننگ ہوتی ہے. آپ علم جب آپ حاصل کرتے ہو تو آپ کو ریزننگ کا پتہ چل جاتا ہے، آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ایسا اگر میں کروں گا تو ایسا ہوگا. اسی لیے ہی ایسٹرولوجی یا لوگ ذائچہ نکلواتے ہیں، اپنے چارٹ بنواتے ہیں، وہ اس لیے اب ویسٹرن ایسٹرولوجی ویدک ایسٹرولوجی سے بہت آگے جا رہی ہے. یہ جو گورے ہیں، ویسٹرن ورلڈ ہیں، انگریز ہیں، یہ سب ایسٹرولوجی کے پیچھے پڑ گئے ہیں. لیکن کسی زمانے میں برے صغیر میں، گریک میں ایسٹرولوجی بہت آگے تھی، لیکن اب ہم نے چھوڑ دی کیونکہ ہم تو ابھی ماڈرن بن گئے ہیں. لیکن یہ جو جن کے پیچھے ہم ماڈرن بن رہے ہیں، ان لوگوں نے ایسٹرولوجی میں بہت بڑا کام کیا ہے. اور آج کے دور میں بتاؤں، ایسے ایسے فورم موجود ہیں انٹرنیٹ پہ، ایسے ایسے گروپس موجود ہیں جو ایک دوسرے کے پرابلم حل کرتے ہیں. کسی کا اگر کوئی پرس بھی گم ہو جاتا ہے تو وہ اپنی ڈیٹیل جب اس گروپ میں چھوڑتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کا پرس فلاں جگہ گرا تھا، فلاں اسٹیشن پہ، اس ٹرین میں یا میٹرو پہ آپ کا یہ گرا تھا، وہاں سے فلاں بندے نے اس کو اٹھا کے پولیس اسٹیشن جمع کروایا، اور وہیں اس پولیس اسٹیشن پہ جا کے آپ اپنا پرس ریسیو کریں. اور ایسا ہی ہوتا ہے، وہ بندہ جاتا ہے وہیں جا کے اسی پولیس اسٹیشن سے اپنا پرس ریسیو کرتا ہے. اب دیکھیں، یہ ہے ایسٹرولوجی، یہ ہے پاور آف ایسٹرولوجی جو آپ کو بتا رہی ہیں چیزیں. پرانے زمانے میں بادشاہ اپنے ساتھ ایسٹرولوجسٹ، علوم نجمی کے جو ماہر ہوتے تھے، ویدک ایسٹرولوجی کے جو ماہر ہوتے تھے، ان کو ساتھ رکھتے تھے. ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہم احتیاط کریں، آگے جو بھی کام کریں، اگر ایکسپینشن کرتے ہیں، کسی بھی جاتے ہیں ملک کو فتح کرنے یا کوئی بھی ایسا کام بڑا اعلان کرنا ہوتا تھا، تو وہ احتیاط حاصل کرنے کے لیے وہ ایسٹرولوجر سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ میں یہ کیا اس کو کروں نہ کروں، تو وہ اس کو بتاتے تھے. آج کل کے دور میں فلمی جو ہیروز ہیں وہ اپنے ساتھ نیوٹریشنسٹ رکھتے ہیں، وہ پانی پینے سے پہلے بھی پوچھتے ہیں کہ پانی پیا نہ پیا. ان سے یہ کھانا کھانے سے پہلے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ کھانا کھاؤں یا نہ کھاؤں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ایکسپرٹ نیوٹریشنسٹ ہے، یہ ہمیں بتائیں گے. تو ایسٹرولوجی بھی آپ کو آپ کے حالات بتائے گی، آپ کو آپ کے بارے میں بتایا جائے گا کہ آپ اس چیز پہ احتیاط کریں، اس طرف جائیں، اس طرف نہ جائیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک بہترین علم ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اس سے کسی کو بلیک میل نہیں کرنا. تو ایسٹرولوجی اگر باطنیاں کھولنا چاہتے ہیں تو ایسٹرولوجی کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ اس چیز پہ بھی بلیو رکھیں، لوگوں کا بلیو نہیں ہے. ایک طرف پوری ویسٹرن ورلڈ ایسٹرولوجی کی طرف جا رہی ہے، ایک طرف ہم جو ان کے فالو کرنے والے ہیں، اب ہم ان کو بتائیں گے کہ ایسٹرولوجی غلط ہے، یہ مذہب کے خلاف. مذہب آپ کا دین اسلام ایسی کوئی چیز سے روکتا نہیں، کسی چیز سے نہیں روکتا. وہ تو آپ کو یہ کہتا ہے غور فکر کرو، تو ہم چارٹ میں غور فکر کر کے اور پھر آپ کو بتاتے ہیں. تو یہ اب اس طرح آپ کی آنکھ کھلتی ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے، آپ کی باطنی آنکھ کھلتی ہے. باطنی آنکھ کھلنے کا مقصد ہی یہی ہے. اور پھر جب آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کے مستقبل میں یہ ساری چیزیں ہونی ہیں، یا آپ کی شادی، اب اس میں ہم کیا کرتے ہیں، شادی کے معاملات ہیں، اس پہ ہم بات کرتے ہیں. اس میں 12 گھر ہیں، 12 ہاؤسز، ہر ہاؤس ایک اپنی آپ کی زندگی کا پہلو ہے. آپ کا پیسے آپ کو کتنے ملیں گے، یا کیسے آپ حاصل کر سکتے ہیں، کس طریقے سے، کہاں پہ آپ کی شادی ہوگی، آپ کا ریلیشن کیسا رہے گا، آپ کے بیوی بچوں کے ساتھ، آپ کے دوستوں کے ساتھ، آپ کے بھائی بہنوں کے ساتھ، پھر آپ کے جو ہڈن جو سیکریٹس ہیں وہ کیا ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں. 12 ہاؤسز ہیں، 12 گھر ہیں جس پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو ایک مرتبہ پھر میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مسائل حل ہوں، بہت سارے لوگ ہیں کانٹیکٹ کر رہے ہیں، ان کے مسئلے بھی حل ہو رہے ہیں الحمدللہ. لیکن ایک بات یاد رکھیں
دنیا میں کوئی بھی چیز انرجی ایکسچینج کے بغیر نہیں ہو سکتی. اگر آپ کو مذہب یہ سکھاتا ہے کہ اگر آپ کو دعا قبول کرنی ہے تو آپ کو بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا, انرجی ایکسچینج کرنی پڑے گی, آپ کو نیک اعمال کرنے پڑیں گے. ساتھ ہی ساتھ دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں کہ آپ ایسے کریں. اس لیے ہمیں یہ سکھایا گیا, ہم نے جو ہمارے گرو ہیں, جو ہمارے بڑے ہیں, سب نے یہ بتایا کہ جو بھی آپ اسٹرالوجی پہ خاص طور پہ کام کریں, آپ ویسٹرن میں چلے جائیں, وہیں پہ بھی ایسا ہوتا ہے, تو اس میں آپ کو ایک انرجی ایکسچینج کرنی ہے. اور سب سے بڑی جو انرجی ہوتی ہے وہ منی کی ہوتی ہے, پیسوں کی ہوتی ہے. اس میں آپ کو یہ کرنا ہے کہ جن کا بھی آپ ذائچہ نکال رہے ہیں ان سے کچھ نہ کچھ آپ کو رقم لینی ہے, اور وہ رقم آپ کو 3 حصوں میں تقسیم کرنی ہے. سب سے پہلا جو حصہ ہے وہ ہے چیریٹی, کیونکہ آپ جب وہ پیسوں سے چیریٹی کریں گے, دان کریں گے, تو کیا ہوگا, نیگیٹو ایفیکٹ دونوں پارٹیوں کو نہیں ہوگا, نہ ہماری طرف آئے گا نہ آپ کی طرف. جو نیگیٹو انٹیٹی ہے ایک اس سے چھٹکارا ہو جائے گا. دوسرا, جو آپ کے ساتھ جو ٹیم ہے جو کام کرتی ہے ان کو آپ کو دینا ہے پیسے, جو بھی آپ کے ساتھ جو ٹیم کام کر رہی ہے. اور تیسرے نمبر پہ آپ سب سے تھوڑا حصہ آپ خود پہ بھی خرچ کریں گے. آپ جو تھوڑے بہت پین, قلم یا جو بھی آپ کے جس سے آپ ذائچہ نکالتے ہیں ان چیزوں پہ بھی آپ تھوڑا بہت اپنے آپ پہ بھی خرچ کریں. تو یہ ہمیں بتایا جاتا ہے, میں کھلے آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن کیا ہے کہ آپ لوگ کو ٹھگا بہت گیا ہے, بہت مرتبہ آپ لوگوں کو ٹھگا گیا ہے, اور اس لیے آپ بڑا ڈرتے ہیں پیسے دینے سے. حالانکہ غلط لوگوں کے پاس آپ پیسہ دے دیتے ہیں. لیکن میں چھوٹی موٹی رقم کا صرف اس لیے بات کرتا ہوں تاکہ معاملات سیدھے ہوں. ہم نے جو علم سیکھا اس سے کسی دوسرے فرد کو فائدہ ہو. اگر علم سے فائدہ نہیں ہے تو وہ علم کسی کام کا نہیں. وہ کہتے ہیں ایسا علم ہے جیسے گدھے کے اوپر بہت سارے کتاب رکھے ہوئے ہیں. تو ہم وہ گدھے نہیں بننا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ اپنے علم کے ساتھ جو کچھ اللہ نے دیا ہے, قلیل علم دیا ہے, اس سے انسان ذات کی خدمت کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کمنٹ میں آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا ویڈیو. میری باتیں اچھی لگیں تو لائک کرنا, شیئر کرنا اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے پیاروں کے ساتھ, تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ میسیج اسپریڈ پھیل سکے. تھینک یو ویری مچ.